السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور مجدد کی شان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر 100 برس پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو ان کا دین تازہ کرے گا۔ حضرات محترم، 100 سال کے عرصے میں مذہب اسلام پر جو گرد و غبار پڑ گئی ہے، مجدد وقت آئے گا اور غبار کو صاف کر دے گا، دین اسلام کو تازہ کر دے گا۔ اور مجددین کا یہ سلسلہ پہلی صدی سے جاری ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی مجددین اسلام میں ایک نام مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی کا بھی ہے۔ 1318 ہجری بمطابق 1900 عیسوی کو پٹنہ کے تاریخی اجلاس میں ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے سینکڑوں علماء و مشائخ کی موجودگی اور اتفاق رائے سے آپ کو مجدد مئۃ حاضرہ یعنی 14ویں صدی کے مجدد کا خطاب دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ ایک کثیر الجہاد شخصیت کا نام ہے۔ 13ویں صدی ہجری میں جب گمراہی کا دورہ تھا، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبی ہونے کا دعویٰ ہی کر ڈالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز باتیں کہی گئیں، کسی نے کہا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، کسی نے کہا انہیں تو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی ان کے علم کو شیطان اور ملک الموت کے علم سے کم بتانے لگا۔ جب دشمنان رسول چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جب گمراہیت پھیل رہی تھی، اس اندوہناک وقت میں اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی پر جلوہ افروز ہوئے اور عقل و شعور کی آنکھیں کھولتے ہی دشمن رسول اور عاشق رسول کے درمیان خط امتیاز کھینچا اور باطل افکار و نظریات کا رد بلیغ فرمایا۔ میں آج کی اپنی گفتگو میں انہی کی زندگی کے کچھ نقوش آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز شنبہ وقت ظہر مطابق 15 جون 1856 عیسوی کو بریلی میں ایک دینی و علمی گھرانے میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنا سال ولادت خود بیان فرمایا ہے۔ بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت
ان عظیم انسانوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے، اور روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ چنانچہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بچپن بہت ہی ناز و نعم میں گزرا۔ آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے اور نہ ان کے ساتھ کسی کھیل میں شرکت کرتے۔ حضور اعلیٰ حضرت طہارت نفس، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آپ کی ذات میں بچپن ہی سے موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زبان کھلی تو صاف تھی، دوسرے بچوں کی طرح کجمج نہ تھی، غلط الفاظ آپ کی زبان پر کبھی نہیں آئے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا بچپن ہی ہے، تعلیم کی شروعات ہو رہی ہے، رسم بسم اللہ خوانی کا پہلا دن ہے، ابھی بالکل پڑھائی کی ابتدا ہے، اور بسم اللہ خوانی ہی کے دن الف با تا پڑھتے ہوئے لفظ لام الف پر حیرت انگیز عالمانہ اعتراضات کیے۔ اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ اس دن استاذ محترم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف با تا سا جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے پڑھانا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت استاذ کے پڑھانے کے مطابق پڑھتے رہے، لیکن جب لام الف پڑھنے کی باری آئی استاذ نے فرمایا کہو لام الف۔ اعلیٰ حضرت خاموش رہے اور لام الف نہ پڑھا۔ استاذ نے دوبارہ کہا کہو میاں لام الف۔ آپ نے عرض کیا لام اور الف تو میں ابھی اوپر پڑھ چکا ہوں، یہاں دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ اس وقت آپ کے جد امجد عالم ربانی حضرت مولانا رضا علی خاں بریلوی قدس سرہ نے، جو جامع کمال ظاہری و باطنی تھے، اپنی فراست ایمانی سے بھاپ لیا۔ فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے جد امجد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے جد امجد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ دادا جان نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ اس بچے کو شبہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ حروف مفردہ کا بیان ہے، اب اس میں ایک مرکب لفظ کیسے آیا، ورنہ یہ دونوں حروف الف اور لام الگ الگ تو پڑھ ہی چکے ہیں۔ پھر جد امجد نے انہیں سمجھایا بیٹا تمہارا خیال درست ہے اور سمجھنا ٹھیک ہے، مگر یہ بات یہ ہے کہ شروع میں تم نے جس الف کو پڑھا ہے حقیقت میں وہ حمزہ ہے اور یہ در حقیقت الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ شروع کرنا ناممکن ہے، اس لیے ایک حرف یعنی لام پہلے لا کر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر ایک اعتراض کیا، ابھی پڑھائی کا پہلا ہی دن ہے۔ کتنے ذہین تھے اعلیٰ حضرت، بولے آپ کہتے ہیں تو کوئی ایک حرف ملا دینا کافی تھا، اتنے دور کے بعد لام کی کیا خاصیت ہے؟ با تا دال سین بھی الف کے شروع میں لا سکتے تھے۔ حضرت جد امجد نے غایت محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے عظیم پوتے کو سینے سے لگایا اور دل سے بہت دعائیں دی۔ پھر جد امجد نے جواب دیا کہ الف اور لام میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے ایک خاص مناسبت ہے، ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ لام الف میں لام اور الف تقریباً ایک طرح نظر آتے ہیں اور دونوں میں سیرتاً اس طرح یکسانیت ہے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے، یعنی دونوں میں قلبی تعلق ہے۔ ایک مولوی صاحب جو چند بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی ان سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے تو ایک روز آپ کے سبق میں عجیب ماجرا ہوا۔ استاد نے ایک جگہ کچھ اعراب بتایا تو آپ نے استاد کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ انہوں نے دوبارہ سخت آواز سے بتایا
آپ نے پھر وہی پڑھا جو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ماجد جو قریب ہی کمرے میں بیٹھے تھے، انہوں نے پارہ منگا کر دیکھا تو پارے میں استاد کے بتانے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں چونکہ کتابت کی غلطی محسوس کر رہے تھے، آپ نے قرآن پاک منگایا، اس میں وہی اعراب پایا جو اعلیٰ حضرت نے بار بار پڑھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ تمہیں جو استاد بتاتے تھے وہی تمہارے پارے میں بھی تھا، تم نے استاد کے بتانے کے بعد بھی نہیں پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، میں نے ارادہ کیا کہ استاد کے بتانے کے موافق پڑھوں، مگر زبان نے یارانہ نہ دیا، زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس پر ان کے والد ماجد خوشی سے آبدیدہ ہو گئے اور خدا کا شکر کیا کہ اس بچے کو ما انزل اللہ کے خلاف پر قدرت ہی نہیں دی گئی ہے۔ یہ تھے آثار مجددیت۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ والرضوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر سرشار تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا ہے۔ امام احمد رضا کا ایک ایک کام عشق مصطفیٰ میں ہوا ہے۔ انہوں نے جو بھی لکھا عشق رسول کے آئینے میں لکھا ہے۔ فتاویٰ لکھا ہے تو عشق رسول میں، تصنیف و تالیف کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ کنز الایمان لکھا تو عشق رسول میں۔ آپ کے شب و روز کے بیشتر اوقات ذکر حبیب ہی میں کٹے، اور کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں، لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں باپ سے، بیٹے سے اور سب لوگوں سے۔ اور اسی کو حضور اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ بے شمار خطوط آتے تھے، اپنوں کے بھی غیروں کے بھی۔ دشمنان رسول گالیاں لکھ لکھ کر بھیجا کرتے تھے، مگر میرے امام احمد رضا اس کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ میں تو شکر کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے مجھے دین حق کی سپر بنایا ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اتنی دیر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید سے باز رہتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان اپنی پوری زندگی عشق رسول میں انہوں نے گزار دی، اور کوشش ان کی یہی تھی کہ لوگ اگر برا بھلا کہیں تو مجھے کہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو عشق رسول کے سانچے میں ڈھال کر گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم چلیں تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر چلیں، جب کھائیں تو نبی کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کھائیں، یعنی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت نبوی کے مطابق گزرے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب ہماری زندگی اس طریقے سے گزرے گی تو ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ بس انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔